اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو قدم قدم پر ایسے پیارے پیارے اشعار لکھتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت مدینے گئے ہوں گے تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری کے بارے میں آتا ہے جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سنہری جالیوں کے جب سامنے پہنچے تو ساری رات استغفار کرتے رہے, استغاثہ پیش کرتے رہے, حضور کی بارگاہ میں تمنا کرتے رہے کہ ہٹا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے. اعلیٰ حضرت جب ساری رات حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہے, دیدار نہیں ہوا, تو جب صبح کا وقت ہونے لگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا, یعنی کہ سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا. اللہ اکبر. اب شہدائے احد کی بارگاہ میں جب پہنچ جائیں تو وہاں سے اہل بقیع کی بارگاہ میں پہنچیں کہ یہاں سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی لاڈلی بیٹی موجود ہیں, یہاں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, یہاں اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں, اب انہیں سلام عرض کیجئے. اہل بقیع کو سلام پیش کرنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے. اور شاعر کیا خوب فرماتا ہے, میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات کہ شان فاطمہ الزہرا حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں باب السلام سے داخل ہوں تو آیت مبارکہ درود پاک پڑھتے جائیں. اگر کسی کو قرآن کی آیت یاد ہو تو پڑھ لیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کریم آقا تمہارے پاس میں نے بھیج دیے, یہ ایسے محبوب آقا ہیں تمہارے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو محبوب کو گوارا نہیں ہوتا, محبوب کو گوارا نہیں ہوتا کہ میرے امتی پر مصیبت آ جائے. اللہ اکبر. ایسے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو پھر عرض کریں اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے کہ قرآن نے کہا ہے جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما, کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ اپنے گناہوں کی استغفار کرو, اور یہ محبوب اگر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں, شفاعت کر دیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم, کہ تم اللہ کو ضرور ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جہاں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی مدد کی بات ہو رہی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ کے پیارے بندے بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیابان جنگل میں ہو یا صحرا میں موجود ہو جہاں دور دور تک کوئی موجود نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اللہ کے پیارے بندوں میری مدد کرو. اے اللہ کے پیارے بندوں, کہ اللہ کے کچھ وہ بندے بھی ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن اللہ کے محبوب بندے ان جنگلات میں ان صحراؤں میں بھی موجود ہوتے ہیں, وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بھی مدد کرتے ہیں, شہداء بھی مدد کرتے ہیں, اور نیک صالحین بھی مدد فرماتے ہیں. بے شمار احادیث مبارکہ میں ذکر ہے استمداد و استعانت کا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر مانگنا چاہیے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, کہ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے, اور مانگنے والوں تمہیں تو یوں چاہیے, ارے مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے, کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بیس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے ذرا مانگ اور بھی ذرا مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ حضور کی بارگاہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں اس کامل یقین کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا۔